223 آیت نمبر 170 سورۃ الاعراف 9واں پارہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے نیکوکاروں کا اجر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب وہ گرنے والا ہے ان پر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پھر ہم نے ان کو کہا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو ان احکام کو جو اس میں ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم بچ سکو۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، اور اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے ان یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کے اندر گڑبڑ کی، تورات کے احکام پر عمل نہ کیا، اور الٹا ان آیات کے بدلے میں قیمتیں کھانے لگے، پیسے کھانے لگے، ان آیات کو، اس تورات کو اور اس کے احکام کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ
جو ان کے پہلوں کے برے جانشین بنے۔ پہلے لوگ تو اچھے گزرے، جو لوگ بعد میں آئے اور بری جانشینی اختیار کی تو ان لوگوں نے تورات کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ جیسے آج ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ صالح لوگ اور علماء حق، علماء ربانیین، وہ قرآن و سنت کے صحیح احکام کو بالکل صحیح انداز میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی جانی مالی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، کما حقہ دین کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس دین کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جنہوں نے اور مختلف انداز سے اپنے مقاصد کے لیے دین کے اندر تبدیلیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کا سیزن آتا ہے تو اس سیزن کے اندر پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ جو شرعی لحاظ سے ناجائز کام ہیں ان کو بھی وہ جائز کر بیٹھتے ہیں۔ ڈھول، باجے، سرنگی، طبلے، ایسی چیزوں کو بھی وہ جائز کر بیٹھتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے رنگ میں، اور اس کے اندر اتنا غلو اختیار کر جاتے ہیں کہ اس غلو کے اندر وہ دین کی حدود کو ہی پامال کر جاتے ہیں، اسلامی حدود کو ہی پامال کر جاتے ہیں، اور عوام تو کل انعام ہوتی ہے۔ عوام کو تو بس وہ کہتے ہیں نا، کھڑے ہونے کی جگہ دے دیں تو بیٹھنے کی میں خود بنا لوں گا۔ تو عوام کو تو بس تھوڑا سا اشارہ مل جائے کہ بس یہ کام، اس میں کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے، تو گنجائش کی بات کرنا ان کے سامنے بس یہ ایک راستہ مہیا کرنا ہے۔ پھر وہ جائز اور بلکہ احسن اور احسن سے بھی بہترین کر کے اس کو وہ اپنے لیے بڑا خوبصورت کام بنا لیتے ہیں۔ بہرحال جیسے آج اس معاشرے میں جاہل ملا نے اور جاہل پیر نے دین کا حلیہ بگاڑا، تو اسی طریقے سے وہ جو علماء یہود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے ان کے علماء موجود تھے اکثریت کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ رکھا تھا، شرک بھی دین میں داخل کر رکھا تھا۔ جیسے آج معاشرے میں جاہل ملا نے شرک کو دین کے اندر داخل کر دیا اور قرآن سے شرک ثابت کرتا ہے، شرک پر دلائل قرآن سے دینے کی کوشش کرتا ہے آج جاہل ملا۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے بھی اپنے معاشرے کو اور اپنے یہودیوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، اور جو وہ بات کہتے اور جو ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی تو بس وہ کہتے بھئی یہی حق ہے، تورات کو تم سمجھ نہیں سکتے، تم عام آدمی ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ، ایک طبقہ ہی ایسا تھا کہ جو امی تھے، ان پڑھ تھے،
لا علم تھے، جاہل تھے، بس ان کو جو باتیں ان کے مولویوں نے رٹا دی، ڈھکوسلے رٹا دیے، تو بس وہ انہی کے پیچھے لگے رہے، تو اسی کو وہ حق سمجھتے رہے۔ اور ان مولویوں نے اپنے پیچھے ان کو لگا رکھا، بھئی تمہیں تو تورات کی سمجھ نہیں ہے، بس جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہی دین ہے، اور تمہارا کام بھی نہیں ہے تورات کو پڑھنا، تم تورات کو سمجھ نہیں سکتے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے تورات کو پڑھنا، تورات کو سمجھنا۔ بڑے علوم فنون کی ضرورت ہوتی ہے کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس لیے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ان کی طرح آج اس معاشرے میں بھی ملاؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بھئی تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک بندہ وہ 15 علوم کے اوپر مہارت نہ حاصل کرے وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ بھئی 15 علوم قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، 15 علوم قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ہیں۔ اگر بندہ ان 15 علوم کو نہ سیکھے، نہ سمجھے، ان میں مہارت حاصل نہ کرے، تو وہ بندہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تفسیر کرنے کی ممانعت ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے تفسیریں شروع کر دے تو وہ تفسیر بے رائے ہوگی۔ اپنی رائے ہے، اپنی رائے کو داخل کرنا، اس کے لیے حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے فقہ کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اصول فقہ کا علم ہونا ضروری ہے، اصول تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے، اصول حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، نحو اور صرف کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ سارے علوم ہیں جو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہیں اور اس کی تفسیر کے لیے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کے جو ضروری مضامین ہیں وہ تو ترجمے سے سمجھ آتے ہیں، اور اگر اس قرآن مجید کو 15 علوم کے بغیر بندہ پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو پھر علماء نے ترجمے کیوں کیے ہیں اس کے اردو میں؟ علماء نے کیے ہیں نا، تو علماء نے ترجمے اپنے لیے کیے ہیں یا عوام کے لیے کیے ہیں؟ ترجمہ تو علماء کو خود کو آتا ہے۔ اگر ترجمہ لکھا ہوا نہ بھی ہو قرآن مجید کے آیات کے نیچے تو علماء تو پھر بھی جانتے ہیں۔ ترجمے انہوں نے کس لیے کیے ہیں؟ یہ عوام کے لیے کیے ہیں۔ پھر ان کو ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ ترجمہ تب آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ 15 علوم میں مہارت تامہ حاصل رکھتے ہوں گے۔ تو جب 15 علوم میں مہارت تامہ حاصل رکھتے ہوں گے، حاصل کیے ہوئے ہوں گے، تو پھر تو ان کو ترجمہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ جو 15 علوم میں ماہر ہو تو پھر اس کو ترجمہ نہیں آئے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنی عوام کو اسی طرح جاہل بنا رکھا تھا اور اپنے پیچھے لگا رکھا، تو جس کی وجہ سے پھر عوام مکمل ان کی بات مان کے چلتی اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ بس جو عالم دین نے، اس ملا نے کہہ دیا، بس وہی حرف آخر ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے ماں سوا۔ یعنی جس طرح اللہ کی ماننی ہے اس طرح انہوں نے علماء کی ماننی شروع کر دی، ان مولویوں اور پیروں کی ماننی شروع کر دی۔ ایک طرف تورات کا حکم ہو، دوسری طرف مولوی کہہ رہا ہو کہ اوئے تورات کے اندر جو لکھا ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس مولوی کی بات کو مانتے اور تورات کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی تو ہے کہ اپنے مولوی کو رب بنانا۔ تورات میں اللہ کا جو حکم لکھا ہے وہ نہیں مانا اور اس کے مقابلے میں مولوی کی بات مان لی۔ آج قرآن مجید میں نماز کا واضح حکم موجود ہے، زکوٰۃ کا واضح حکم موجود ہے، اور مختلف ایسے واضح مضامین اور واضح احکام قرآن مجید میں مذکور ہیں، لیکن جاہل پیر کہتا ہے اوئے تہاڈی خیر ہے، تسی پڑھو نہ پڑھو خیر ہے، میں تہاڈیاں پڑھیاں ہوئیاں نے۔
میں تمہیں چھڑا لواں گا، ہاں جی میں تمہیں چھڑا لوں گا، تواڑیاں میرے ذمے آئی ہیں، بس تسی 11ویں دتی رکھو، تسی فلاں کام جڑا نا وہ کردے رہو، ہر مہینے آ کے اتنے دربار تے حاضری دے جایا کرو اور اتنے لنگر پانی دے کے جایا کرو، کوئی نہ کوئی خدمت کر کے جایا کرو، بس تواڑیاں پڑھیاں پڑھائیاں نے۔ ایسے یہ جن لوگوں نے ان کی ان باتوں کو مانا اور قبول کیا تو انہوں نے ان پیروں اور ملاؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے، پھر اللہ کی بات نہیں مانی، ان ملاؤں کی بات مانی ہے، ان جاہل پیروں کی باتیں مانی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا، یہ جاہل پیر اور جاہل ملا جب یہ ان پہلوں کے جانشین بنے اور انہوں نے اپنے اندر غلط عادتیں اپنا لیں، غلط عادتیں انہوں نے اپنے اندر ڈال لیں، تو پھر انہوں نے کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، کتاب کے احکام کے بدلے میں پیسے لینے شروع کر دیے، مرضی کا فتویٰ، جو چاہو وہی ملے گا، ہاں جی مسئلہ تمہاری مرضی کا اور مال ہماری مرضی کا، فتویٰ تمہاری مرضی کا، جیب خرچ ہماری مرضی کا۔ یاخذون عرض هذا الادنى، یہ دنیا کے چند حقیر ٹکوں کے پیچھے قرآن کی آیات اور قرآن کے تورات کے احکام اور تورات کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر کہتے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کوئی نہیں جی خیر ہے جی، ایک ایڑا کو بڑا وڈا کام ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہیں گی۔ ان لوگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ آج ہمارے اس معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ آج ملا نے ڈھول باجا بانسری طبلہ سرنگی سارا کچھ جائز قرار دے دیا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ہاں جی ملا جی ابھی تو گزرا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سال میں پھر آ جائے گا، تو ملا جی ساتھ ڈھول کے تھاپ کے اندر ساتھ خود بھی شریک ہوں گے۔ 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں، 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں ملا خود شریک ہوں گے، اور ڈھول بھی بج رہا ہوگا، نوجوان بھنگڑے اور جناب ڈانس بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک طرف بیت اللہ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ماڈل بنایا ہوگا، ایک طرف اس کی شبیہ بنائی ہوگی، دوسری طرف روضہ اطہر کی شبیہ بنائی ہوئی ہوگی، اور جناب مولوی بھی بھنگڑے ڈال رہا ہے، عوام بھی بھنگڑے ڈال رہی ہے، بوڑھے بھی جوان بھی، اور ساتھ عورتوں کا ہجوم اور نوجوان لڑکیوں کا ہجوم بھی۔ ہمارا ایک دوست تھا، تو اس کو میں نے کہا یار نماز پڑھا کرو، مسجد میں آیا کرو، مسجد میں آنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ ایک تو 5 وقت کی نماز با جماعت مل جاتی ہے بندے کو، اور دوسرا قرآن کا درس ہوتا ہے، اس میں بندہ شریک ہوتا ہے، قرآن کے درس میں بیٹھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے، قرآن کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے، عقائد و نظریات میں وہ مضبوطی آتی ہے، نظریات درست ہوتے ہیں۔ آپ اس کا جواب سن کر حیران ہوں گے۔ میں تو ایک دفعہ نا اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا، بھئی یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا جی ہم بس سال کے بعد سرکار کے نام کی محفل کروا لیتے ہیں، میلاد کروا لیتے ہیں، ہماری ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آیا، ہماری ساری نمازیں ہو جاتی ہیں، بس سال کے بعد سرکار کا میلاد کرا لو، سارا کچھ معاف۔ اب یہ کس نے بتایا ان کو؟ یہ کس نے کہا ان کو؟ کس نے یہ آس اور امید دلائی ہوئی ہے
کہ سال کے بعد ایک دفعہ میلاد کروا لو، ایک دفعہ محفل کروا لو، تو بس تمہاری ساری پڑھیاں پڑھائیاں چھوٹ گئی، جان تمہاری ساری نمازاں تو۔ کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کو عصر کی نماز سے پہلے آپ 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لو تو پچھلی پوری زندگی کی نمازیں تمہاری معاف، قضا ہو گئیں، پوریاں ہو گئیں۔ قضائے عمری کے نام سے 4 رکعت جناب نوافل پڑھ لو بھئی، اوپر سے کہتے ہیں نوافل اور اوپر سے کہتے ہیں فرضوں کی قضا ہو گئی۔ نفل بھی کبھی فرضوں کی برابر ہوا ہے؟ پتہ نہیں کیا سے کیا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ان علماء یہود کا طریقہ کار تھا نا، تورات کے احکام کو تبدیل کر کے تروڑ مروڑ کے لوگوں کے اندر بیان کیا، اسی طریقے سے آج ہمارے اس معاشرے میں جاہل ملا نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ دین کی سمجھ نہیں، اکثر و بیشتر میں نے جو ذرا پسماندہ علاقے ہوتے ہیں ان میں تو میں نے پسماندہ علاقوں کی مساجد میں نے کوئی مضبوط مستند عالم ہی نہیں دیکھا۔ ناظرہ خاں وہ اپنے آپ کو جناب امام اور خطیب بنا کر وہ مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کا جناب پیشوا بنا ہوا ہے، مقتدا بنا ہوا ہے۔ جس کو ناظرہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا وہ لوگوں کا پیشوا اور امام بنا ہوا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نیم حکیم تے خطرہ جاں تے نیم ملا تے خطرہ ہے ایمان۔ تو پھر ایسا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج ہمارے اس معاشرے میں نیم ملا بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر معاشرہ وہ بالکل تباہی کی دلدل کے اندر وہ دھنستا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس معاشرے میں جہاں یہ لوگ موجود تھے وہیں پہ تورات کو مضبوطی سے عمل کے اندر لانے والے اور اس کے اوپر مضبوطی سے جم جانے والے لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے پھر جب تک وہ یہودیت پہ قائم رہے اس وقت تک یہودیت کے دین کو صحیح طریقے سے اپناتے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور مدینہ میں ہجرت فرمائی تو اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور پھر قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے لوگ ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جنہوں نے تورات پر بھی مضبوطی سے عمل کیا اور قرآن پر بھی مضبوطی سے عمل کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، تو انا لا نضیع اجر المصلحین، پھر ہم ایسے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ جب تک وہ اپنے دین پر قائم تھے ان کی نیکیاں اس وقت بھی ہم نے ان کو اس کا اجر دیں گے اس کا، اور جب وہ دین اسلام میں داخل ہوئے تو پھر اس کا اجر بھی ان کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی نا، تو جب وہ لے کر گئے اپنے قبیلے کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، وہاں پہ جا کے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بچھڑے کی پوجا پہ لگ گئے، پھر ان کو جا کے سمجھایا، ڈانٹا، وہ سارا پیچھے آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ تو اب توبہ طائب ہو گئے، معافی ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات کے احکام سنائے۔ اب کہنے لگے اوہو اتنے سخت احکام ہیں، اتنے سخت احکام، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بڑے مشکل احکام ہیں، بڑے مشکل احکام۔ مثلاً کیا مشکل احکام ہے؟ کپڑے کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، اب کپڑے کو پھاڑنا پڑے گا، وہاں سے دھونے سے پاک وہ کپڑا وہاں سے پھاڑنا پڑے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز تھی۔ جن چیزوں کو ہم نے سمجھا کہ یہ سخت ہیں،
عبادت وہ ان کی عبادت گاہ میں جائز ہے، نماز گرجے میں ہی جائز ہے، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی، گرجے میں جا کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بڑی آسانی ہوگی نا، گھر میں پڑھ لیں، مجبوری کی وجہ سے وہ بھی جائز ہے۔ سفر میں گئے ہوئے راستے میں کسی جگہ پہ زمین پر کپڑا بچھائیں، کپڑا نہ بھی ہو ایسے ہی خشک زمین پر نماز پڑھ لیں، نماز جائز ہے۔ اللہ نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی، لیکن ان کے لیے یہ چیز نہیں تھی۔ اب انہوں نے توبہ کرنی تھی وہ بچڑے کی پوجا سے، اس کے لیے کیا تھا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو بھائی، قتل کرو۔ زبانی توبہ، زبانی کلامی معافی کوئی نہیں۔ بچھڑے کی عبادت کی، شرک کیا تھا پیغمبر کے ہوتے ہوئے، اب اس کی معافی یہ ہے کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو۔ ایسے سخت احکام ہم سے تو بڑی مشکل ہے جی، ہم سے یہ کام جو ہے نا وہ عمل کرنے میں بڑی مشکل ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا، کوہ طور کو اٹھا کے ان کے اوپر ایسے سائبان کی طرح، جیسے اوپر تمبو کی چھت نہیں ہوتی، ایسے ان کے اوپر معلق کر دیا۔ ہاں جی، مانو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، مانو اس کو، پکڑ لو اس کو مضبوطی سے اور عمل میں لے آؤ ان سارے احکام کو، ورنہ آیا تمہارے اوپر پہاڑ، خیر نہیں ہے تمہاری، گرا دوں گا تمہارے اوپر۔ اب ڈر گئے، ظنوا انہ واقع بہم، ڈر گئے اور اب یقین کر لیا کہ اب تو ہماری خیر کوئی نہیں، اب تو آیا ہمارے اوپر۔ پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے ان بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور ایسے معلق کر دیا تمہارے اوپر۔ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تورات کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا ہے، تم نے پس و پیش کیا تو ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ جب یہ کام کرو گے لعلکم تتقون، تو پھر تم ہر قسم کی برائیوں سے بھی بچ جاؤ گے اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور تقوی آ جائے گا تمہارے اندر۔ جب پہاڑ اوپر ایسے معلق ہوا نا، پھر انہوں نے مانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سے ہٹایا۔ یہ ایسے عجیب لوگ تھے۔ بہرحال ضرورت تو ہمیں بھی اسی چیز کی ہے، جیسے آج ہمارا حال ہو چکا ہے نا جی، ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اور نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں جی، قاری صاحب ٹائم نہیں لگتا، ہاں جی ٹائم ہی نہیں لگتا۔ نوجوان طبقہ ہے سکول کالج کا، وہ جی کالج میں جاتے ہیں جی، سکول میں جاتے ہیں، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے جی، پیریڈ ہوتے ہیں۔ اچھا پیریڈ ہوتے ہیں، چلو جب چھٹی ہوتی ہے اس وقت پڑھ لیا کرو جی، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا، گھر میں آ کے کھانا کھانا ہوتا ہے، کھانا کھا کے پھر اکیڈمی جانا ہوتا ہے، تو اکیڈمی سے آ کے پڑھ لیا کرو۔ اکیڈمی والے چھٹی نہیں دیتے جی، کیا کریں؟ اچھا اکیڈمی میں ایک نماز ہوتی ہے، جب اکیڈمی سے چھٹی ہوتی ہے اس کے بعد ایک دو نمازیں پڑھ لیا کرو، اور جی اس وقت تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے جی، تھکاوٹ بڑی ہو جاتی ہے، پھر کیا کریں جی؟ پھر اگر ماں باپ اس کو مجبور کرتے ہیں بیٹا نماز تو پڑھا کرو، اکیڈمی سے آگے اب تو پڑھ لو، پھر ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، یا او پڑھا لو یا پھر اے پڑھا لو، ہاں جی یا او پڑھا لو یا اے پڑھا لو۔ صبح تو سکول جائیے، اکیڈمی جائیے، سکول جائیے، کالج جائیے، پھر آ کے جناب اکیڈمیاں پڑھیے، تو پھر ہوں آ کے نمازاں بھی پڑھیے۔ واہ جی واہ، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو ضرورت تو ہمیں بھی اس چیز کی ہے نا کہ ہمارے اوپر بھی ایسے پہاڑ اوپر ہو نا، ہاں جی پڑھو نمازاں، دین دے اتے عمل کرو، ورنہ تواڈے اتے ہی آیا۔
پھر ہم سیدھے ہوں گے. عادتیں ہماری بالکل بنی اسرائیل جیسی ہیں، ان سے بڑی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی ترجمہ دیکھیے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام رہے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. تورات کے تو اور بھی بہت سارے احکام تھے، یہاں پہ صرف نماز کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ نماز سب سے اہم ہے، نماز سب سے اہم ہے. اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جب بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے نا تو اس کے لیے باقی احکام بھی آسان ہو جاتے ہیں، باقی احکام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں. إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے کوہ طور کو، پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے ان کے اوپر. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یقین کر چکے تھے وہ لوگ کہ اب تو گرنے والا ہے ان کے اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، ہم نے ان کو کہا پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے معلق کر کے، سائبان بنا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، معلق کر دیا. اور پھر ہم نے اسی حالت میں ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اور اس کے اندر احکام تمہیں دیے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو ان سب احکام کو جو اس میں مذکور ہیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، سارے احکام کو یاد رکھو. یہ نہیں کہ بس جو آسان ہو اس پہ عمل کر لو، جو مشکل اس کو چھوڑ دو. نہیں، اللہ کے ان سارے احکام کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو. لعلکم تتقون، جب ان کو پکڑو گے، ان پر عمل کرو گے اور ان کو یاد رکھو گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے.